ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ کے پاس پہنچتی رہیں انفارمیٹکس یعنی کہ نیوز کے ریلیٹڈ۔ تو آج ہم فلسطین کے بارے میں بات کریں گے۔ جو فلسطین ہے 1917 جنگ عظیم اول سے پہلے اس پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا، جو کہ سلطنت عثمانیہ کا قبضہ تھا، اور یہاں یہودی، عیسائی اور مسلمان اپنے اپنے مذاہب کے طرز سے عبادت کرتے رہے۔ تو پھر جب جنگ عظیم اول ہوئی تو یہاں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا اور یہاں برطانیہ کا قبضہ ہو گیا، اور جب برطانیہ کا قبضہ ہوا تو برطانیہ نے یہودیوں کو علیحدہ ریاست کی حمایت کر دی۔ تو یہودی جو تھے وہ فلسطین میں بہت زیادہ تعداد میں آنا شروع ہو گئے۔ تو پھر یہودیوں اور عربوں میں تنازع شروع ہو گیا، اور اسی تنازع کے حال میں جنگ کی صورت اختیار کر لی۔ جب جنگ کی صورت اختیار کی تو برطانیہ کو پیچھے ہٹنا پڑا، برطانیہ پیچھے ہو گیا، اور انہوں نے یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن کو کنٹرول سنبھال لیا تو یو این او نے ایک منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ اس طرح کیا جائے کہ فلسطین کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا جائے۔ ایک جو حصہ ہے وہ عرب فلسطین کے لیے ہو، اور ایک حصہ جو ہے یہودی اسرائیل کو دے دی جائے۔ تو اسی سلسلے میں یو این او نے کیا کردار ادا کیا کہ انہوں نے 53% یعنی 53% جو حصہ ہے وہ یہودی اسرائیل کو دے دیا، اور 47% حصہ جو ہے وہ عرب فلسطین کے حصے میں آیا۔ تو اس کو یہودیوں نے تو تسلیم کر لیا کیونکہ ان کا بینیفٹ تھا، اور عرب ریاستوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔ تو اسی سلسلے میں جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ہسٹری ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ فلسطین میں جو یہودی تھے ان کا پلان تھا کہ یار ہمیں کہیں جگہ نہیں مل رہی رہنے کے لیے، تو اب ہم اپنی ایک آزاد ریاست بنا لیں۔ برطانیہ نے پھر خیال بھی دے دیا کہ بھئی آپ اپنی ریاست بنائیں، اور ان کی حمایت بھی کر دی۔ تو جو یہودی تھے ان کو کہیں جگہ نہیں ملتی، ہر کوئی ان کو مارتا تھا، کیونکہ جب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام سے پھر آگے جو ہے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلتا ہے۔ تو اسی سلسلے میں 70,000 انبیاء کرام آتے ہیں۔ تو اسی انبیاء کرام میں اسی نسل میں حضرت اسحاق علیہ السلام نسل میں پھر آتے جاتے ہیں، اور یہ یہود جو ہے اور اس میں جب یہاں ان کی شریعت بھی نازل ہوئی تھی فلسطین میں، انہی وجہ سے حجاز مقدس بھی کہا جاتا ہے، شریعت بھی نافذ ہوتی ہے انہی پر، سب لاگو یعنی دین لاگو ہوتا ہے ان پہ، اور یہ اس کو بڑی مقدس جگہ سمجھتے ہیں۔ ان کے لیے یہودیوں کے لیے دا ہولی لینڈ ہے اور دا پرومس لینڈ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے دنیا بھی ہمارے لیے بنائی ہے اور آخرت بھی ہمارے لیے بنائی ہے۔ تو یہودیوں کا عجیب تصور ہے، وہ اپنے چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اور یہودیوں نے پلان بنایا کہ ہمیں ایک ریاست جو ہے وہ کریٹ کرنی چاہیے، ہمارے پاس ایک ریاست ہو جہاں ہم رہ سکے سکون سے۔ تو انہوں نے فلسطین کو منتخب کر لیا۔ اس کی ہسٹری میں آپ بتا چکا ہوں کس طرح انہوں کو یہ ریاست چاہیے تھی، کیونکہ یہاں پر حجاز مقدس ہے۔ تو جب سلیکٹ کر لی گئی تو وہاں پہ انہوں نے رہنا شروع کر دیا، اور یوں انہوں نے ان کا کام آسان کر دیا۔ پھر اسی سے عرب اور ہماری جنگوں کا آغاز ہوتا ہے۔ جب یہ جنگوں کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی جنگ کا آغاز ہے جو اسرائیل ہے، یہ 14 مئی 1948 کو اپنی ریاست کا قیام کا اعلان کرتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں، جب
جب جو ہٹلر ہے، ہٹلر نے بہت زیادہ تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں جب یہودیوں کو مارا تو کچھ یہودی اس نے چھوڑ دیے. جب کچھ یہودی چھوڑے تو اس نے ایک فکرہ کہا تھا کہ یہ جو یہودی میں تھوڑے سے چھوڑ رہا ہوں، یہ آپ جان جائیں گے کہ میں نے اتنے یہودیوں کو کیوں مارا، کیوں جلایا تھا. تو اس نے ایک فکرہ کہا کہ یہ جو یہودی ہیں یہ فساد برپا کرنے والے قوم ہے، یہ فساد برپا کرتی، شر پیدا کرتی. تو کیا کرتے اب جہاں بھی یہودی دیکھیں گے کوئی غریب نہیں ہوگا، اور یہودی ایک دوسرے کی